باطل طاقتوں سے نہیں ڈرے، اپنے مخالفین سے نہیں ڈرے، اپنے معاندین سے نہیں ڈرے، اور جو صدمات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ان کے صبر کا امتحان لینے کے لیے، ان کے درجات کو بڑھانے کے لیے اور آخرت میں ان کے ذخیرے میں اضافہ کرنے کے لیے، اس پر انہوں نے اس طرح غم نہیں کیا جس طرح دنیا میں غم کیا جاتا ہے۔ تو ربنا اللہ سے ان کی زندگی کا آغاز ہوا اور وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ پر جا کر ان کی زندگی کا اختتام ہوا۔ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی، خیرکم یا خیر الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے یا تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ عمر بھی لمبی دے اور اس کے کام بھی اچھے ہوں۔ تو مولانا رابع حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی جنہوں نے دیکھی ہے اور جو ان سے ملے ہیں یا ان کی صحبت میں ان کو رہنے کا موقع ملا ہے یا ان سے ان کے معاملات پڑھے ہیں یا ان کی زندگی کے بہت سے پہلو ان کے سامنے آئے ہیں، تو وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر دی، 90 سال سے زیادہ ان کی عمر ہوئی اور پوری زندگی ان کی عبادت میں گزری، اچھے کام کرنے میں گزری۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے یہ کام غلط کیا تھا۔ حتیٰ کہ زبان جو سب سے خطرناک ہے، سب سے تیز چلتی ہے، اور جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں، تم دو چیزوں کی حفاظت کر لو، ایک اپنی زبان کی، دوسری اپنی شرمگاہ کی۔ تو کوئی شخص میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا جو یہ کہہ سکے کہ مولانا رابع حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے میں نے یہ لفظ غلط سنا تھا، میں نے یہ بات سخت سنی تھی، اس سے کسی کا دل دکھا یا اس سے کسی کو پریشانی ہوئی یا اس سے کسی کو تکلیف ہوئی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں تو چھوڑیے، مسلم کے بارے میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو مولانا رابع حسنی رحمۃ اللہ علیہ کے